الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتوا البيوت من أبوابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رمضان المبارک گزرنے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. خیال یہ تھا کہ لوگ نہیں آئیں گے، کہ رمضان میں اتنا کچھ سن لیا ہے کہ ایک مہینہ ناغہ کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ سنتے رہتے ہیں علماء سے تھک جاتے ہیں. تو میں نے جھانک کے دیکھا تو پتا چلا کہ پبلک پہنچی ہوئی ہے پہلے سے ہی، ورنہ ارادہ یہ تھا کہ یہ جمعہ صرف نماز پڑھی جائے، بیان کا ناغہ کیا جائے. عید کی چھٹیوں میں مولوی صاحب کو بھی تو چھٹی ملنی چاہیے نا عید کی. تو مولوی صاحب کی چھٹی یہی ہے کہ بیانات کا 1-2 ہفتے ناغہ کر لیا جائے. لیکن وہ ایک شعر ہے نا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. تو جب لوگوں کو دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ چھٹی کا کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے ارادہ کیا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عمل کی توفیق دے. ایک بہت اہم موضوع جس پر شاید ابھی تک میں نے بیان نہیں کیا، آپ لوگوں کے حوصلے کو دیکھ کر، جذبے کو دیکھ کر خیال ہوا کہ اس موضوع پر بیان کروں گا. حوصلہ جذبہ یہ کہ ماشاءاللہ رمضان میں بیانات بھی سنے، عبادت بھی ہوئی، مگر چھٹی آپ لوگوں نے نہیں کی. پھر سارے پہنچ چکے جمعے کا بیان سننے. بڑا حوصلہ ہے ماشاءاللہ. مولویوں کی سنتیں ابھی بھی اس دور میں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں تو اللہ کا نام کوئی لے گا تو اس کی FIR کٹوا دیتے ہیں. تو اس زمانے میں پھر آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ اللہ کا نام لینے کے لیے اور اللہ کی بات سننے کے لیے. تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. جس موضوع پر بیان کا ارادہ ہے وہ ہے اکرام مسلم. اکرام مسلم جو معذرت کے ساتھ دینداروں میں ذرا کم پایا جاتا ہے اور دنیا داروں میں زیادہ پایا جاتا ہے. باقی ساری چیزیں دینداروں میں زیادہ ہیں، دنیا داروں میں کم ہیں. لیکن جو اکرام مسلم ہے نا، اکرام مسلم، بلکہ اس کو مزید وسعت دیں انسانیت کا اکرام، تو وہ دینداروں میں ذرا کم ہے اور بے دینوں میں زیادہ نظر آتا ہے.
نظر آتا ہے، واللہ عالم، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے حالات. جو اوپر اوپر کا ان کا ذرا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ذرا اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں. یقین نہ آئے تو ابھی پارکنگ کا نظام دیکھ لیے گا. جو جمعے میں جو نمازی بھائی آئیں گے نا، نمازی بھائی گاڑیاں جس ترتیب سے کھڑی کریں گے اور بائک موٹر سائیکلیں جس ترتیب سے کھڑی کریں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ نمازی بھائیوں کو اللہ نے بہت سے، معذرت کھڑی کھڑی سنا رہا ہوں، میں خود بھی اس میں داخل ہوں، نمازی بھائیوں میں تو میں بھی داخل ہوں. تو وہ پارکنگ کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ نمازی بھائیوں کو اللہ نے سلیقہ بہت دیا ہے. تراویح میں جو لوگ تشریف لاتے تھے اس طرح سے موٹر سائیکلیں پارک کرتے تھے، گاڑیاں پارک کرتے تھے کہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ نہیں رہتی تھی. اور بعض جو بہت خیال کرتے ہیں وہ موٹر سائیکل اس طرح سے پارک کرتے ہیں، گاڑی والے جو ہے نا وہ تو پھر بھی تھوڑا دیوار سے لگا دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی گاڑی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، بلکہ اس لیے کوئی بھیڑتا ہوا نہ چلا جائے. صحیح ہے نا، کیونکہ گاڑی ہے، ٹچ کر دیے تو ایسی بیڑا غرق نہ ہو جائے گاڑی کا، وہ اس نیت سے. موٹر سائیکل والوں کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ زیادہ پیچھے کی جو بیک لائٹ ہے وہ ٹوٹے گی نا، 20-25 روپے میں لگ جائے گی دوبارہ. تو وہ اس طرح سے بائک کو پارک کرتے ہیں کہ اگر گاڑی گزرنے کا راستہ رہے بھی تو بھی اتنی مشکل کہ وہی شخص گاڑی گزار سکتا ہے جو موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کا عادی ہو، وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے نکال لے گا وہ. اور ٹرن کرنے کی، گلی میں مڑنے کی جگہ تو رہتی نہیں ہے. سال رمضان میں چونکہ رش تھا، آواز آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گونج رہی ہے آواز، کافی آ رہی ہے سمجھ میں. رمضان میں بہت اس کا مشاہدہ ہوا کہ وہ بیچارہ ہارن بجا رہا ہے، کس کی گاڑی ہے کس کی بائک ہے، تو گھمانے کی جگہ نہیں ہوتی. تو بھائی آپ کے پاس پارک کرنے کے لیے جو جگہ ہے تو آپ دیوار کے ساتھ جتنا چپکا سکتے ہیں موٹر سائیکل کو چپکائیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ گاڑی گزر جائے گی، نہ نہ نہ، بلکہ یہ دیکھیں آسانی سے گزر جائے گی. اس کو بھی اکرام مسلم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مسلمان کو تکلیف نہ ہو. تو موٹر سائیکل پارک کریں دیوار سے بالکل چپکا کے، جتنی گنجائش ہو. جگہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، گاڑی کو پارک کریں بالکل چپکا کے. یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ مسجد سے بتایا گیا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا اس پہ. تو اسلام نے اکرام مسلم پر بہت زور دیا ہے، بہت زور. اور جتنا زور اسلام نے دیا دنیا کے کسی مذہب میں کسی قانون میں اتنی تاکید نہیں ہے، یاد رکھیں. بہت زیادہ تاکید ہے اسلام میں اس. لیکن جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز نمازی بھائیوں میں کم نظر آتی ہے اور دینداروں میں کم نظر آتی ہے، سوائے چند بزرگوں کے، چند علماء کے جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ ہمارے اکابر جن کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں جو آج کل کوتاہیاں ہوتی ہیں اور شریعت نے جو تاکیدات کی ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو ساری حدیثیں اور ساری تعلیمات ایک طرف. جب کسی کے بے اکرامی کا دل چاہتا ہے نا غصے میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی برداشت ہے. اور چلو وہ تو غصہ ہے، بغیر غصے کے تو کم از کم اکرام مسلم ہو جائے نا. جب عام حالات میں تو غصہ نہیں ہوتا انسان میں، اس میں بھی بے اکرامی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کی اتنی ترغیب دی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کی جب نماز پڑھنے آؤ، حدیث کا مفہوم ہے چونکہ جمعہ کے دن مجمع زیادہ ہوتا ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے مت بڑھو. جو آدمی آرام سے بیٹھا ہوتا ہے نا
پیچھے سے اس کو ایک ٹانگ نظر آئے پھلانگتی ہوئی اپنے اوپر سے بھی نہیں بلکہ کندھے سے، تو اسے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو پھلانگنے والے کی ٹانگ نہ اس کے منہ پہ لگی ہے بھائی، یا تو اس نے کک ماری ہو نا کھینچ کے، یا اس کے کندھے پہ مار دی ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا. صرف کیا کر رہا ہے؟ پھلانگ رہا ہے. اس میں جس کی گردن کو پھلانگا جا رہا ہے، جس کے کندھے کو پھلانگا جا رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف سے مراد جسمانی اذیت نہیں ہے، بے اکرامی ہے، اس کی توہین ہے. تبھی غصہ آتا ہے عام طور پہ کہ بھائی کیا کر رہے ہو. اب اگر یوں کر کے دیکھیں نا پھلانگنے والے کو غصے سے، تو وہ آپ کو تعجب سے دیکھنے لگے گا، کیونکہ وہ نمازی بھائی ہے، وہ آپ سے زیادہ پکا نمازی ہے. تو وہ آپ کو دیکھے گا غصے سے کہ بھائی کیا میں نے لات منہ پہ مار دی آپ کے، ہے بھائی، میں نے کوئی گھٹنا مار دیا آپ کے منہ پہ؟ آپ کے سارے پرزے اپنی جگہ سلامت ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں، تو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ کو اس پہ غصہ آئے، اس کو آپ پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں کسی کے کندھے کو پھلانگنے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق چاہتے ہیں اپنی امت سے، کیا اخلاق چاہتے ہیں. لہذا آپ نے آگے گزرنا ہو، جگہ خالی ہے، پہلی بات تو کہ پیچھے والے کو چاہیے کہ آگے آگے بیٹھ جائے. نہیں بیٹھ رہا، وہ اس کو منع کیا ڈاکٹر نے ہلنے سے، تو آپ کیا کریں، اس کو تھوڑا سا ریکویسٹ کر دیں کان میں کہ بھائی تھوڑی سے سائڈ پہ ہو جاؤ گے، میں نے آگے جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ محبت کے ساتھ، یہ نہیں کہ اندھے ہو نظر نہیں آتا آگے جگہ خالی ہے. تو میرے بھائی اس سے بہتر تھا کندھا پھلانگ لیتے. کیا خیال ہے؟ وہ اتنی بے اکرامی نہیں تھی جو اس اسٹائل میں بات کرنے میں جو بے اکرامی ہوگی. درخل نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو اسے کیا کہیں، بھائی ذرا جگہ آگے خالی ہے پلیز. انگلش میں اور بھی 2-4 الفاظ ہیں، مجھے پلیز کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں بھائی؟ کائنڈلی آپ تھوڑا سا آگے ہوئیں. اردو تو سمجھ میں نہیں آتی نا، براہ مہربانی، وہ ڈکشنری کھول کے دیکھے گا اس کا مطلب کیا ہے براہ مہربانی. تو پلیز کائنڈلی تھوڑا سا آپ آگے کو، پنجابی میں کہیں گے بڑھ جائیں، آگے کو بڑھ جاؤ. ٹھیک ہے، بڑھ جائے کہتے کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ تھوڑے نیڑے ہو جاؤ. تو جس زبان سے بھی آپ کا تعلق ہے اس میں بھی جو بھی شائستہ الفاظ ہیں وہ الفاظ اردو میں دیکھو شائستگی بہت ہے. اردو زبان کو برباد مت کرو. اردو زبان جو بنی ہے نا، بنی ہے، یہ ہر زبان بنتی ہے نا جس قوم میں، اس قوم کے جو اپنا کلچر ہے اس کے اثرات اس زبان کے الفاظ میں آتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جیسی قوم ہوگی اس کی زبان کے الفاظ بھی ویسے ہی. جیسے وہ کسی بلوچی نے، مکرانی نے کسی سے کہا بڑے تمیز سے بات کرو، یہ کیا آپ جناب لگا کے رکھی ہوئی ہے. تو مکرانی قوم ہے ماشاءاللہ، طاقتور ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، مار دھاڑ میں تیز ہوتے ہیں. تو ان کی زبان میں یہ کلچر یہ نظر آتا ہے. ان کے آپ جناب سے بات کرنا یہ ان کی روایات نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑنے والے لوگ ہیں، تو وہ ابے تبے اڑے تڑے سے بات کرتے ہیں. وہ رشتہ بھی لینے جائیں گے نا تو اسی طرح، اڑے اپنی بیٹی سے ہمارا شادی کرو، ٹھیک ہے، وہ کر دے گا، کہے گا بڑی تمیز سے بات کی ہے بھائی اس نے. ہم جائیں گے تو پہلے لغت میں دیکھ کے جاتے ہیں بھائی کس طرح بات کی جاتی ہے، سیکھ کے جاتے ہیں. تو یہ جو اردو زبان ہے نا، اردو یہ ہوتا ہے نا ایک میڈ ان جاپان، ایک چیز جاپان کی بنی ہوئی، ایک چائنا کی بنی ہوئی ہے. تو اردو جو ہے نا، یہ جو اونچے شاہی خاندان کے لوگ تھے ہندوستان میں، بادشاہوں کا جو کلچر تھا، بہت ادب تمیز، بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے بہت تمیز چاہیے تھی اس زمانے میں. ادب، ہوشیار حضرت تشریف لا رہے ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں. تو یہ اردو زبان شاہی خاندانوں میں پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس زبان سے زیادہ شائستگی میری معلومات کے مطابق، میں کوئی اتنا بڑا
لغت کا عالم نہیں ہوں، اس زبان سے زیادہ ادب و آداب کسی زبان میں نہیں، حتیٰ کہ عربی میں بھی نہیں ہے. عربی میں بلاغت ہے، بلاغت، لیکن ادب و آداب یہ اردو میں زیادہ ہیں، اردو میں زیادہ. اس کی مثال دیکھیں، اردو میں کسی سے بات کرنی ہو بدتمیزی سے، کوئی چیز پکڑانی ہو تو لو، لے، پھڑ لے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، پکڑ اس کو، اور یا لے، یہ لے بھائی. اور تھوڑا سا اس میں ادب کا تڑکا لگانا ہو تو لو، اس میں تھوڑا سا ادب زیادہ ہے. مزید اور اکرام کرنا ہے سامنے والے کا آپ نے تو لیجئے. کیا کہیں گے آپ؟ لیجئے. اور مزید اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ادب تمیز کا تڑکا لگایا جائے تو لیجئے گا، یہ لیجئے گا. اور اس میں ادب کے ساتھ محبت بھی شامل کرنی ہے. نہیں یہی بات سمجھ کہ وہ لینے پر مجبور ہو جائے. جو تحفہ آپ اسے دینا چاہتے ہیں اس نے دیکھ لیا کہ ادب تمیز تو بہت ہے بھائی اس میں، لیجئے گا. کتنی اچھی زبان ہے، ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی، یہ لیجئے گا. اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے اس کو محبت سے ایک چیز دوں کہ یہ ادب بھی ہو اور یہ لینے پر مجبور، تو آپ کہیں گے لیجئے نا. نہیں یاری بات، لیجئے. اگر بیوی شوہر سے اس اسٹائل میں بات کرنے لگے گھر میں، کھائیے نا، کھانے کا دل چاہے گا نہیں چاہے گا؟ آپ لوگ کا نہیں چاہے گا بھائی. ہمارے گھر والے کر کہیں کھائیے نا، کریلے بھی پکے ہوئے ہو آدمی کھا لے. اگر کریلے بھی پکے ہوئے ہو نا، کڑوے، اگر لوگوں کی بیویاں اس انداز سے بات کریں کہ کہتے کھاؤ، کھا لے. پنجاب میں چلے گا، کھاؤ، کھا کے بڑا یہاں سے، اور تھوڑا سا ادب، کھاؤ، کھائیے، کھائیے گا، کھائیے نا، کھائیے نا، آپ پلیز ہمارے ہاں آئیے نا. آدمی چل پڑتا، اسی وقت چل پڑتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ایک مثال. تو اردو زبان میں بڑی شائستگی ہے. آپ انگلش کو سیکھیں، آپ کو انگلش میں یو ہے، یو ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ اردو میں پہلے تو، پھر تم، اور پھر آپ. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ جناب بھی لگاتے ہیں. آپ جناب کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو انگلش کا صرف یہ نہیں، عربی میں بھی انتا، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ انتا. عربی کی الگ خصوصیت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، بلاغت اس میں بے پناہ ہے. لیکن اردو زبان بنی ہی ان لوگوں میں ہے جو ادب و آداب کو فروغ دینا چاہتے تھے. اس لیے اردو کے الفاظ میں بہت شائستگی ہے، بہت شائستہ. یہ شائستہ لفظ دیکھ لیں کتنا شائستہ ہے. ہندی میں اس کو ہندوؤں نے بگاڑ کے پتہ نہیں کیا بنا دیا. ثواب کو پننا کہتے ہیں، پننا ہندی میں، پننا ملے گا قیامت کے دن. اب پننا ہی لفظ ہے، کچھ اور ہے، پتہ نہیں، سنا ہے میں نے کسی سے، واللہ عالم. تو اس لیے اس زبان کو نہ بگاڑیں. اس میں بھی اکرام مسلم ہے. اردو زبان میں، اردو زبان میں بھی اکرام مسلم ہے. تو اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ بچے گھر میں تمیز سے بات کرنا سیکھیں. ان کو سکھائیں بیٹا ایسے بات کرتے ہیں، بیٹھیے، کھائیے، جائیے. بیویوں کو بھی یہ لینگویج سکھائیں، بیویوں کو سکھائیں کہ ہم تمیزدار لوگ ہیں، گھر میں ہم یوں نہیں بات کرتے، جاؤ، جائیے. کتنا اچھا لگتا ہے جب گھر میں بیوی اس اسٹائل میں بات کرے، بیٹا وین آئی ہوئی ہے، بیٹھ جائیے وین میں جا کے. اور جو بد اخلاق عورت ہوگی ایک لات مارے گی، اس کو گھر سے نکالے گی، دفاؤ، بڑھ جا کے وین میں. گھنٹے سے کھڑی ہوئی ہے، پونپ پونپ کر رہی ہے. مجھے تو اس اسٹائل میں بات پوری طرح آتی نہیں ہے نا، تو الفاظ تھوڑے دائیں بائیں ہو جائیں گے. تو ان کو سکھائیں. یہ بھی اکرام مسلم ہے، اچھی زبان میں بات کرنا، اچھے لب و لہجے میں بات کرنا. تو اللہ نے ہمیں اردو دی ہے. شاعر نے کہا نا کہ تیرے لہجے کی سختی کو میں الفت سے بدل دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. تیرے جو لہجے میں ترشی ہے نا، شاید اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ تیرے جو لہجے میں ترشی ہے میں اسے محبت سے بدل دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا. تو اردو زبان سے بھی محبت کو فروغ ملتا ہے. مشہور ہے کہ دنیا میں محبت کو فروغ دینے والی زبان
وہ اردو ہے. تو یہ بھی اکرام مسلم ہی سے اس کا تعلق ہے. گھر میں اردو کو رواج دیں, اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پھلانگنے سے منع کیا. تو طریقہ کیا ہے؟ آئے اس کو بولے بھائی تھوڑا سا راستہ دے دے. یہ نہیں کہے کہ آگے اگر آپ نے کہنا بھی ہے تو ذرا حضرت آگے تشریف لے جائیے, آگے جگہ خالی ہے, ایسے بات کریں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان سے کتنا فرق پڑتا ہے الفاظ سے. تو میں جب فیصل آباد پہ پہنچا تو میرے ساتھ چونکہ مستورات بھی تھیں گھر کی, پردے کا مسئلہ تھا کہ ظاہر ہے اس بوگی میں ہم کسی مرد کو نہیں آنے دے رہے تھے. تو فیصل آباد والوں کے بارے میں سنا, وہ ماشاءاللہ ان کی جو زبان ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہے فری سٹائل میں. تو ایک صاحب تھے, پڑھے لکھے لگ رہے تھے, پینٹ شرٹ میں تھے اور لگ رہے تھے کسی تعلیم یافتہ ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو جیسے ہی آئے میں نے ان کو کہا کہ یہ سیٹ پہ نہ بیٹھیں, یہ مستورات کی ہیں, یہاں پردے کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. تو دیکھو ایک طریقہ, میں خدا نخواستہ فیصل آباد والوں کی برائی نہیں کر رہا, بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارے بھی جان پہچان والے ہیں فیصل آباد میں, بہت اچھے اخلاق ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کیونکہ اس قسم کے اخلاق کراچی میں بھی ہر جگہ ہیں. واقعہ چونکہ فیصل آباد کا ہے اس لیے یہ بات سامنے آ گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں نہ بیٹھیے, یہ ذرا مستورات کا وہ ہے, تو آپ تھوڑا سا ادھر چلے جائیے. تو جواب میں ساڑیاں ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں آ صحیح ہے, ہماری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہے, ہم کھڑے ہو گئی سفر. انہوں نے ایک عجیب لفظ کہا جو مجھے یاد نہیں, پتہ نہیں کھلوتے ہو کے ہی سفر کر لیں گے ہم. تو ساڑیاں ٹانگیاں ٹوٹیاں, ہماری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے سفر نہ کر سکے. دیکھو یہ بھی سٹائل ہے. اگر وہ کہہ دیتے کہ آپ بے فکر رہے مولوی صاحب, سیٹ کا کرایہ آپ نے دیا ہے, ہم نے نہیں دیا, اور اگر مستورات کا مسئلہ ہے, پردے کا مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں بھائی, بے فکر رہے آپ, دوسری بوگی میں چلے جائیں گے, کھڑے ہو کے سفر کر لیں گے. تو کیسے الفاظ. ایک اور صاحب کھڑکی سے اسٹیشن پہ اوپر چڑھنے لگے, میں نے ان کو بولا کہ یہاں نہ آئے. اوئے تو کراچی دا مولوی ہے. فوراً جواب میں کیا کہا, اوئے تو کراچی دا, نہیں آ رہی بات. یہ میں بتا رہا ہوں اکرام مسلم. اوئے تو کراچی دا مولوی ہے. میں نے کہا جی. کہہ رہے پھر توڑا قصور نہیں ہے, پھر توڑا قصور. دیکھو بد اخلاقی وہ کر رہا ہے اور ڈال کس پہ رہا ہے, مطلب ہے کہ تو کراچی کا مولوی ہے, پھر تو تجھے تمیز سے بات کرنے کا سلیقہ ہے ہی نہیں. اب بتاؤ تمیز سے بات کون کر رہا ہے بھائی, ہے بھائی. میں اس سے درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی پلیز, بے پردگی کا مسئلہ ہے, آپ یہاں نہ چڑھیں. اصل میں تو مجھے یہ بھی اختیار تھا, میں زبردستی دھکے دے کے ہٹا دیتا اس کو, کیونکہ ہم نے ڈبہ ہم نے بک کرایا ہے, پیسے ہم نے دیے, لیکن عجیب اسٹائل ہے بھائی. ہم تمیز سے بات کر رہے ہیں, اپنا جائز حق, اور جواب میں تانا کیا مل رہا ہے, تو کراچی کا مولوی ہے. میں نے اقرار کیا کیونکہ میں کراچی ہی کا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا میں بول دوں نہیں میں سیال کوٹ کا ہوں. جس اسٹائل سے اس نے پوچھا نا, میرا کراچی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اوے تو کراچی دا مولوی ہے. میں نے کہا جی توڑا قصور نہیں ہے. صحیح کہ کراچی میں سب اسی طرح ہی ہوتے. تو یہ اکرام مسلم. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کا اکرام, اس کے لیے ایک اور ترغیب دی. جمعہ کے دن مجمع زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے آئے فلیغتسل, اسے چاہیے کہ پہلے بولیے بھائی غسل کرے. صحابی فرماتے ہیں کہ لوگ مزدور پیشہ تھے, نہائے بغیر جمعے کی نماز پڑھنے آ جاتے تھے, جس سے بعض دفعہ پسینے میں سے تکلیف ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ جمعے کی نماز غسل کیے بغیر مسجد میں حاضری نہ دو. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, تاکہ لوگوں کو تکلیف, آپ کے پسینے کی بدبو سے آپ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو. امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے رحمہ اللہ تعالی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے, نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے.
اور دیگر ائمہ کا مذہب کیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے، نہیں کریں گے خلاف سنت. لیکن اگر آپ کے پسینے سے میں بدبو پیدا ہو گئی تو پھر واجب ہے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف سے بچانا فرض ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کی ہے کسی مسلم کو کہ آپ کے پسینے کی بو اس کی ناک میں جائے. اور یہاں سگریٹ کے دھوئیں پھینکے جاتے ہیں. بس میں آپ کسی کے ساتھ سفر کریں، سگریٹ پی رہے، بھائی تو سگریٹ کا عادی ہے، ہم تھوڑی عادی ہیں. اور سگریٹ کا ایک دھواں تو وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے پیٹ میں لے کے جا رہا ہے، وہ پھر بھی تھوڑا سا نیٹ کلین ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے پھیپڑوں سے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل کر کے نکال رہا ہے، وہ زیادہ گندا ہے، وہ آپ کو پلا رہا ہے. سگریٹ پینے والا خود اچھا اور یا تو بولو بھائی یہ سگریٹ مجھے ہی دے دے، تو جو والا تو پی رہا ہے وہ میں بھی وہی پیوں گا. کیا خیال ہے؟ وہ تو فلٹر ہو کے جا رہا ہے نا، سگریٹ کا جو ہے وہ تو فلٹر ہو کے اس کے پھیپڑوں میں جا رہا ہے. اور آپ کے پھیپڑوں میں نہ صرف یہ کہ کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا، بلکہ اس کا جو اپنا اندر کا گند ہے نا وہ بھی آپ کے پھیپڑوں کے اندر. تو سگریٹ پینا ایک تو ویسے ہی اچھا عمل نہیں ہے، کسی نے پینا بھی ہے تو اس کا خیال کرے کہ اس کا دھواں دائیں بائیں نہ جائے. لہذا پبلک پلیسز، ایسی جگہ جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، اس میں علماء بتاتے ہیں کہ سگریٹ پینا جائز نہیں ہے. ویسے بھی کوئی سگریٹ پینا اچھا کام نہیں ہے، مجمع میں پینا اور زیادہ گناہ کی بات. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا ہے کہ مسلمان کا اکرام کیا جائے، تکلیف سے بچایا جائے. ایک اور بات، اب دیکھیں اتنی تو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، اور پارکنگ میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ یقیناً اس سے زیادہ ہوتی ہے جب آپ غلط پارکنگ کرتے ہیں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس میں تو کھڑا ہوا ہے، ہارن بجا رہا ہے، پتہ نہیں نمازی بھائی کتنی دیر لگائیں گے نماز میں. تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچا پیاز کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے. کیوں؟ کچے پیاز میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو. جب آپ کھائیں گے تو سانس میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، بہت معمولی سی بو ہے، بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال کیا ہے کہ اس بو سے بھی تکلیف، بولیے تو بھائی کتنی باتیں ہو گئیں، تکلیف نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب ایک تھال میں مشترک طور پہ کھجور کھائی جائے، کھجور اس زمانے میں چونکہ زیادہ کھائی جاتی تھی اس لیے مثال کھجور کی، تو ایک وقت میں ایک آدمی ایک سے زیادہ کھجور، بولو بھائی جملہ مکمل کر دیا کریں نا، ایک سے زیادہ کھجور نہ اٹھائے. کھجور کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن بعض دفعہ اس سے بھی سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. 6 اٹھا کے دکھا ایک رہے ہیں، اکٹھی گٹلیاں یہاں جمع ہو رہی ہیں ساری، آخر میں گھر جا کے تھوک دیں ساری، کیونکہ وہاں تو نہیں نکال سکتے نا، پتہ چلے گا اتنی کھا گئے. کیونکہ اس میں بھی بے اکرامی ہے کہ جتنا آپ کو شوق ہے نا کھانے کا، سامنے والے کو بھی اتنا ہی شوق ہے. جب وہ ایک ایک دانہ اٹھا رہا ہے ایک ٹائم پہ، تو آپ 4 کیوں اٹھا رہے ہو بھائی؟ اگر آپ نے 2 اٹھانا شروع کر دیے، 3، اس کو بھی جوش آ گیا وہ 6، تو کیا لگے گا؟ دیکھنے والا کیا سمجھے گا یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کو کھانے کی تمیز ہے کیا؟ لوگ کیا سمجھیں گے کہ ان کو کھانے کی تمیز نہیں ہے، کھانے کی تمیز نہیں ہے. اور جو آدمی کھانے کے برتن میں دوسرے کا حق مارتا ہے، اتنی برداشت نہیں ہے کہ ایک کھجور دوسرے کے لیے چھوڑ دے، تو وہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو بہنوں کے 1 کروڑ کی جائیداد ان کو دے گا ہے بھائی؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ وہ بھی کھا لوں میں. جس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ سالن میں 1 بوٹی پڑی ہوئی ہے، گوشت کا 1 ٹکڑا ہے، میں اکرام کر کے دوسرے کو کھلا دوں، خود رہنے دوں، تو وہ وراثت دے گا بہنوں کی. بچپن سے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ بیٹا، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بچوں کو دیکھو اپنے جو بیٹے ہیں نا، بیٹے جو چھوٹے بچے ہیں،
ایک ہی ہوگا لیکن بہرحال ہے تو نا ایک بیٹی ایک بیٹا. آج کل اس سے زیادہ کی کوئی مثال ہی نہیں نظر آتی سوائے چند ایک میں. تو ان کو سکھایا کرو بیٹے کو کہ بیٹا یہ تمہاری بہن ہے, جب سالن میں گوشت کم ہو تو کوشش کیا کرو تمہاری بہن کھا لے اور تم بولے نا بھائی بھوکے رہ لو. ماں باپ بچپن سے بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح دیتے ہیں, یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے. بیٹے کو کس پہ ترجیح دیتے ہیں؟ بیٹی پہ. اس سے بچے میں بچپن سے تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے اس کا کم ہے, لہذا بڑے ہو کر بھی وہ بہن کا خیال نہیں کرتا بلکہ اس کی جائیدادیں ضبط کرتا ہے. اگر اسے یہ بتایا جائے کہ اس کو کھلانا سیکھو, اس سے کھانا نہ سیکھو, تو جب بچپن سے یہ تربیت ہوگی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو بڑے ہو کر پھر مسلمان کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. وہ بندوق کے زور پہ لوگوں سے موبائل نہیں چھینے گا, اس نے تو بچپن میں اپنے حصے کا کھانا دوسرے کو کھلایا ہے. اور اتنا اگر حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے حصے کا کھانا دوسرے کو کھلاؤ تو کم از کم دوسرے کے حصے کا تو نہ کھاؤ. برابر معاملہ کر لو کہ بھئی برتن میں اتنی کھجوریں ہیں, میں ایک دانہ اٹھا کے کھاؤں گا, دو ایک وقت میں نہیں کھاؤں گا. کتنا کیسا ادب سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کھجور کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن جو کھجور جیسی کمتر چیز میں برابری کرے گا تو وہ جب بڑی بڑی جائیدادوں کا کاروبار کا معاملہ آئے گا تو اس میں کسی کا حق دبانے کی کوشش نہیں کرے گا. تو یہ بھی اکرام مسلم ہے کہ ایک برتن میں جب شرکت ہو تو میرے بھائی دوسرے کو ترجیح دی جائے. شادیوں میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. شادیوں میں ولیمے بارات کا تو کھانا ہے نہیں شریعت میں, تو اس لیے میں ولیمے کی مثال دوں گا. بارات تو ہے ہی, سارا سیٹ اپ ہی غلط ہے. ولیمے میں کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جب کھانا لگتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جب کھانا لگتا ہے تو ایسا دوڑتے ہیں جیسے کسی نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور رسی قیدی کی رسی کھول دی. کوئی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک مثال ہے لیکن آپ سمجھیں گے ہمیں اس سے تشبیہ دے رہا ہے, وہ مثال مناسب نہیں ہے. یعنی کوئی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, رسی بندھی ہوئی ہے, آپ نے کیا کیا سر, تھوڑی سی گرا کھول دی, یوں کر کے جھپٹے گا. ایسا جھپٹتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی کھانے کو, اگر اس وقت بیٹھ جائیں کہ حضرت پہلے آپ, اوپر سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے آپ, اندر سے ہوتا ہے ہٹاؤ اس کو. ایسا بھاگتے ہیں سوائے چند ایک لوگوں کے, کچھ اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. ایسا چلو بھاگنا بھی سمجھ میں آتا ہے, بھوک لگ رہی ہے بھاگ گئے. کھانا تو سب نہیں ہے نا, آپ بعد میں کھا لیں گے وہ پہلے, یا آپ پہلے وہ بعد میں, چلو کھانا تو ہے, لیکن نکالتے کتنا ہے برتن میں, اس ہوس میں کہ کہیں کم نہ پڑ جائے. اور کم پڑنے کا ڈر بھی نہیں ہوتا. بوٹیاں جو نا یہ اچھے پیس, یہ سینے کا پیس, لیگ پیس یہ والا نکال لیتا ہے. پتا ہے میں نہیں کھا سکتا اتنا, لیکن اگر دل چاہا کھانے کا تو پھر دوبارہ کتنا ٹائم لگے گا یہاں کھڑے ہونے میں, ہے بھائی. اور اگر ختم ہو گیا تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا, میں تو صبح اٹھوں گا ہی نہیں. ڈاکٹر نے جو لکھ کے دیا ہے نا, روزانہ آپ کو اتنی کیلوریز چاہیے روزانہ. ڈاکٹر بھی تو عجیب کام کرتے ہیں نا, لکھ کے دے دیتے ہیں اتنی چاہیے. جسم کو روزانہ کتنی کیلوریز چاہیے یاد رکھو, یہ جسم خود بتاتا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر سے لکھوانے کی ضرورت, ڈاکٹروں کو اتنا مسلط مت کرو اپنے اوپر. لوگ ڈاکٹر سے, ایک صاحب نے مجھے بتایا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزانہ 20 گلاس پانی پیئیں. ابے بھائی کتنا پانی پینا ہے یہ آپ کا معدہ آپ کو خود بتائے گا. پیاس نہیں لگتی سارا دن میں 1 گلاس بھی نہ پیو, اور اگر پیاس 30 گلاس کی لگتی ہے تو 20 بھی کم ہے. یہ جو پیاس کتنی روٹیاں کھانی ہے, کتنا پانی پینا ہے, یہ ڈاکٹر کو بھی اس کا اپنا معدہ بتاتا ہے.
یہ نیچرل چیزیں ہیں، ان میں ڈاکٹروں سے مشورے. پھر ایک بات بتا دوں، لوگ اس میں بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں. صبح نہار منہ پانی پی رہے ہیں لوگ کھڑے، صبح صبح اٹھتے ہی ڈاکٹر نے کہا ہے صبح نہار منہ پانی پیو. معذرت ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، دیکھو صبح نہار منہ اگر پیاس لگ رہی ہے نا سخت پی لو، ورنہ صبح نہار منہ دنیا کی کوئی قوم کوئی جانور بھی پانی نہیں پیتا. کبھی دیکھا کسی؟ سارے روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں صبح صبح. تو صبح نہار منہ اٹھتے ہی پانی پینا فطرت کے خلاف ہے. اس سے کچھ بیماریاں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، پانی نہار منہ پینے سے قبض نہیں رہتا، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ فائدے تو ہوتے ہیں مگر نقصانات بھی ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ کوئی بیمار ہے نا، کسی کو بی پی ہائی رہتا ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. کوئی شوگر کا مریض، نارمل آدمی جوانی میں تو نارمل ہی ہوتا ہے نا انسان، اس کو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پانی پیے گا اس کا جسم کمزور ہو جائے گا، بہت ساری کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. اور سمجھتے رہے نا آپ لوگ بات کو. ٹھیک ہے، میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سے بہت ساری کمزوریاں. آج کل ویسے ہی بیچارے فارغ لوگ ہیں. جو آدمی شادی سے پہلے کسی حکیم کے پاس بیٹھا ہوا وہ سمجھ لو مسئلہ خراب ہے. تو اس سے سیکچولی بھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے، گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں اس سے. ہر جسم کا جو ہر عضو ہے نا، اس میں اللہ نے ایک حد تک صلاحیت رکھی ہے. اب پانی پی پی کے گردوں کو اسی کام پہ لگا دیں سارا دن، وہ پیشاب بنا بنا کے نکالتے رہے تو گردے بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں تھوڑے دن میں. تو کہتے ہیں معاف کر بھائی، اور بھی کوئی کام کرنے دے ہمیں. جسم کا ہر جو عضو ہے وہ تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے. تو جب پیاس لگے پی لو، پیاس نہیں لگے چھوڑ دو. تو نیچرل لائف جو ہے نا، نیچرل لائف وہ اگر انسان گزارنا شروع کر دے تو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیمار ہو جائے تو جاؤ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر بیماروں کے لیے بنے، صحت مندوں کے لیے نہیں بنے. اور ڈاکٹر کی کسی ایسی بات کو کبھی قبول نہ کرو جو نیچر کے خلاف جا رہی ہو. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ رمضان میں روزہ رکھنا، ایک نئی ریسرچ آئی ہے بعض ڈاکٹروں کی کہ جب بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے نا انسان تو معدہ ایک تیزاب چھوڑتا ہے جس سے معدے کو نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا ان ڈاکٹر صاحب کے معدے کو ہوتا ہوگا، ہم بلوغت سے لے کے آج تک روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ کوئی نقصان ہوا؟ چائنا کے ڈاکٹروں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. چائنا والوں کی ہوتی ہوگی، ہماری روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی. اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت کے خلاف حکم نہیں دیتا. باقی جو معدہ تیزاب چھوڑتا ہے چھوڑنے تو کچھ نہیں ہوگا. البتہ کوئی السر کا مریض ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، السر کے مریض کو، کیونکہ جب معدہ تیزاب چھوڑتا ہے اس کے زخم کو نقصان ہوتا ہے. تو بیمار کے لیے اللہ نے اجازت دے دی. سمجھ رہے بات کو؟ روزہ چھوڑنے کی. اس کو نقصان ہو رہا ہے وہ چھوڑ دے روزہ. لیکن نارمل آدمی جسے السر نہیں ہے اسے بھوکا رہنے سے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا پیٹ بھر کے 3 ٹائم کھانا یہ کوئی انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ ہماری عادت ہے. انسان تو بھوکا رہتا ہے، پھر جب سخت بھوک لگتی ہے پھر کھاؤ گے تو جو کھاؤ گے وہ جسم کو لگے گا. ہمارا مسئلہ خوراک کا نہیں ہے کہ خوراک کی کمی ہے، ہمارا مسئلہ خوراک کی زیادتی ہے. ہسپتال میں آپ کو جتنے مریض نظر آئیں گے کوئی بھی بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہے، سارے کھا کے بیمار ہوئے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سارے کھا کے بیمار ہونے والے ہیں، بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا آدمی اور سیٹ ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا اکرام کیا اور حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھاؤ تو ایک سے زیادہ کھجور نہیں اٹھاؤ. سمجھ رہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترغیب دی؟ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. حکم یہ ہے کہ جب مجمع ہو، جگہ تنگ ہو، نیا آنے والا آدمی بھی اس مجمع میں بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ سب اپنی جگہ دھرنا مار کے بیٹھے رہیں، بلکہ اس کا اکرام کریں اور تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائیں تاکہ اس کے لیے بھی بیٹھنے کی جگہ بن جائے. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟
ایسا نہ وہ کھڑا ہی رہے پھر وہ آپ کو دھکے دینا شروع کر دے. تو جب نو وارث شخص آئے آپ کو چاہیے خود تھوڑی سی اس کے لیے, اور اللہ کے الفاظ دیکھیں, فرمایا کشادگی پیدا کرو, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا, اللہ تمہارا اکرام کرے گا. تم دوسرے کے لیے ظرف وسیع کرو گے, اللہ تمہارے لیے گنجائش اور کشادگی پیدا کر دیں گے. تو یہ بھی اکرام مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے مجمع میں جگہ بنانے کا حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے, مجمع میں بیٹھا ہے, نماز میں یا کہیں بھی, وہ کسی کام سے جاتا ہے تو جو جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ جگہ اسی کا حق ہے, اس کی اجازت کے بغیر کسی کو وہاں بیٹھنے کی اجازت بولیے نہیں ہے. یہ بھی اکرام کی بات ہے, کیونکہ وہ اس کو مثال کے طور پر پیشاب آ گیا یا کوئی پیاس لگ گئی, اب وہ جب آئے گا نا اپنی جگہ دوسرے صاحب کو دیکھے گا تو اس سے تکرار ہوگی, بھائی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا, بھائی یہاں میں بیٹھا ہوا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ تھا, ہوں نہیں. آپ دلیل کیا دیں گے؟ تھے, بیٹھے ہوئے تھے, ہو تو نہیں نا. نہیں یاری بات, یہ میں بتا رہا ہوں, ہم لوگ جو دلائل لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہاں تو میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے پیاس لگی تھی, پانی پینے چلا گیا تھا, آپ ذرا یہاں سے ہٹ جائیں. تو آپ ہٹیں گے؟ اگر آپ پکے نمازی ہوں گے تو کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. اگر آپ پکے نمازی ہیں, پکے حج بھی کیا ہوا ہے, تو سوال پولیس بھی نہیں ہٹا سکتی. پھر آپ اگر آپ پکے نمازی بھی ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے حج عمرہ بھی کر لیا, تو اب پولیس بھی آپ, کیونکہ آپ حج کر چکے ہیں بھائی, آپ کو کون ہٹائے گا آپ کی جگہ سے. رمضان کے روزے بھی پورے اور تراویح بھی الفلاحیہ میں پڑھی آپ نے, اب پولیس بھی آپ کو نہیں ہٹا سکتی. سمجھ رہے ہو؟ بلکہ آپ دلائل لیں گے, وہ کہے گا ہٹ جائیں, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, آپ کہیں گے بیٹھے ہوئے تھے, اب میں ہوں. آپ تو تھے نا, اب نہیں ہٹوں گا میں. اللہ کے نبی نے پہلے ہی حکم دے دیا کہ وہ بیچارہ کسی کام سے گیا ہے, جب آیا ہے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دو کہ بھئی یہ آپ کی جگہ تھی, میں غلطی سے بیٹھ گیا تھا. میں بولیے نا بھائی, غلطی سے بیٹھ گیا, اصل میں تو جگہ آپ کی ہے, بیٹھی, تشریف رکھی. وہی اردو میں کیا بولیں گے؟ تشریف رکھیے, تشریف لائیے. اب جب آپ یہ کہیں گے نا آپ بیٹھی, اصل تو آپ, میں اس لیے بیٹھ گیا تھا, کوئی اس جگہ پہ قبضہ نہ کر لے اور تھوڑا سا مسالہ لگا دو, تو وہ کیا کہے گا؟ بس آپ ہی بیٹھیے. اس کو اتنا اچھا لگے گا نا بھائی, لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اس کو اتنا اچھا لگے گا, وہ کہے گا اب میں نہیں بیٹھ رہا. اگر وہ شریف آدمی ہوگا کیا کہے گا؟ بس آپ ہی بیٹھ جائیے, میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا, میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا. اب بیٹھنے کی جگہ نہیں, میں جوتوں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا لوگوں کے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, مگر اس سے انسان کا, انگلش میں کیا کہتے ہیں, ایٹیٹیوڈ, ایٹیٹیوڈ ہی کہتے ہیں نا بھائی, کچھ اور تو نہیں کہتے. اس سے انسان کے رویے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں. اردو نہیں آتی نا لوگوں کو, مجبوراً انگلش بولنی پڑتی ہے. آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور اگر نہیں اٹھ رہا وہاں سے تو بھی پتہ چل جائے گا. تو مسجد میں چونکہ یہ زیادہ ہے, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ مسجد کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ مسجد میں تو ذرا سی بھی مسجد کی بے ادبی ہو اور زیادہ گناہ ہے نا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی اخلاق کا اظہار کیا ہے, اگرچہ مسجد کی کسی نے بے ادبی کی ہو انجانے میں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا. کون سی مسجد؟ اس سے بیت اللہ کے بعد, مسجد حرام کے بعد, مسجد نبوی سے مقدس کوئی مسجد نہیں ہے. سب سے پہلے تو بیت اللہ, اللہ کا جہاں گھر ہے, 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پہ, اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب. تو کیونکہ کچے فرش تھے, ایک دیہاتی لوگ زیادہ ادب و آداب نہیں جانتے, وہ آیا, اسے پیشاب کا تقاضا ہوا, مسجد ہی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے کہ یہ مسجد میں پیشاب,
ہم ہوتے بم سے اڑا دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. اور توہین رسالت کا کیس چلا کے ہمیشہ کے لیے یا تو جان سے مار دیتے یا قید میں. تحمل سکھایا ہے بردباری. جان کے نہیں کر رہے, گنوار ہیں, دیہاتی ہیں, ان کو. لیکن یاد رکھو, آپ کو اگر کوئی مسجد میں نظر آ جائے نا پیشاب کرتا ہوا, تو اب اتنا سادہ کوئی نہیں ہوتا جس کو آداب کا پتہ نہیں ہوتا. اس سے بولو اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں کیا آپ نے, ہے بھائی. بد اخلاقی تو اس سے بھی نہ کریں, بد اخلاقی تو اس سے بھی نہ کریں, لیکن اس کو تمیز کے دائرے میں تھوڑی سی گوشمالی اس کی اس زمانے میں ضروری ہے, کیونکہ وہ اتنا سادہ آج کل کوئی نہیں ہوتا. اگر ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو نبی نے ان کے ساتھ کیا. بعض ہوتے بھی ہیں, کوئی مجذوب ہے, دیوانہ ہے, یا بچہ ہے. بچے تو سارے بیوقوف ہوتے ہیں نا. بچہ اگر مسجد میں پیشاب کر لے تو ایک طوفان آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں بھائی, بچہ ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کر دیا, اس کے والد سے بولو, والدین سے بولو, بھائی یہ جگہ صاف کریں. غصہ نہیں کریں اس پہ. غصے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں. بچے تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا میرے بھائی, بچے تھوڑی جان کر یہ کام کرتے ہیں. تو بچے نے کر دیا تو آپ بچے نہیں ہیں, آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ بچہ تو بیوقوف ہوتا ہے, بچے کے والدین بیوقوف نہیں ہوتے. تو والد کو چاہیے جو بچے کو ساتھ لے کر آیا ہے کہ بچے نے اگر مسجد میں پیشاب کر دیا ہے تو اس کو خود صاف کرے. وہ کہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا تو بھائی میرے بیٹے نے کیا تو میں یہ صاف کروں گا. لیکن اس پہ لڑائی بھڑائی, انتظامیہ آ کے گریبان پکڑ گئے, دھکم پیل, یہ سب غلط ہے. تو کیا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دیہاتی صحابی آ کے پیشاب کر رہے ہیں, صحابہ دوڑے ان کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, کرنے دو, کیونکہ اب تو شروع ہو گیا ہے. درمیان میں تھوڑی روک سکتے ہیں, درمیان میں نہیں روک سکتے, کرنے دو. اب شروع کر دیا, اب کرنے. جب وہ فارغ ہوئے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ ان میں گندگی ڈالی جائے. مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. بہت محبت سے سمجھایا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اچھے اخلاق والا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. بڑی محبت سے سمجھایا اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں پانی بہا دیں, یہاں کیا کر دیں, پانی بہا دیں. تو پاک کر دیا اس کو. ایک انگریز نے لکھا ہے, انگریز نے, گورے نے لکھا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ میں کوئی پیشاب کر دے اور سربراہ کا یہ رویہ ہو, دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے انگریز نے, کہ عبادت گاہ میں آ کے آپ پیشاب کریں کسی کی اور اتنے اچھے اخلاق سے اس کو تبلیغ کی جائے, نہ جھڑکا نہ مارا, یہ سوچ کے کہ نہ سمجھ ہیں. تو اس انگریز نے اعتراف کیا. تو میرے بھائی ہمیں یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ رکھ کے چماٹ لگاتے ہیں. کوئی بچہ آ جائے نا مسجد میں, کہتا میں نے رکھ کے چماٹ مارا اس کے, رکھ کے. گندے پاؤں لے کے آ گیا تو رکھ کے چماٹ مارا. تو گندے پاؤں لے کے آنا اتنا مسئلہ نہیں ہے, بچہ ہے. آپ کا جو رکھ کے چماٹ لگانا ہے, آپ کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. سمجھ رہے؟ البتہ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ اخلاق کی تعلیم 2, 3, 4 دفعہ ہے. پھر بھی اگر کوئی نئی باز آ رہا تو پھر شریعت میں ڈنڈے کی بھی تعلیم ہے. پھر رکھ کے چماٹ لگانے کی بھی 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ ہو گیا, وہ بہت ہو گئی بھائی. اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے نا. پھر رکھ کے چماٹ بھی ہے, لیکن رکھ کے چماٹ ہم لوگ پہلے لگا دیتے ہیں, تو وہ 3, 4 نمبر پہ جا کے ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزوں کا تعلق اکرام مسلم سے ہے, اور اس پر بہت ساری حدیثیں, بہت سارے واقعات ہیں, اسلاف کے واقعات ہیں, قرآن مجید کی ترغیبات ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسلام میں غیبت حرام ہے, اس کی وجہ بھی اکرام مسلم ہے کہ شریعت تو چاہتی ہے کہ آپ دوسرے کی عزت کریں,
نہ کہ آپ اس کی برائیاں کر کے اس کی عزت کو تار تار کر دیں. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اس کی وجہ بھی اکرام مسلم ہی ہے. اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ بس واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا. میرا گلا بھی بہت بیٹھا ہوا ہے, بالکل آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا. تو ایک عرب کا واقعہ ہے, یہ ہمارے استاذ نے ہمیں سنایا. ان کی اس عرب سے ملاقات ہوئی ہوگی. سعودی عرب کے ایک عربی تھے, امریکہ سے سعودی عرب کی طرف آ رہے تھے وہ, یا انگلینڈ سے, مجھے کنٹری کا نام یاد نہیں ہے. تو وہ عربی کیا بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک انگریز ہوائی جہاز میں. یہ عربی کی داڑھی اور جبہ. تو انگریز نے جب دیکھا ان کی طرف تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ, اس کا خیال تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں. داڑھی بھی ہے, عربی بھی ہے, جبہ بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انگریز نا نفرت سے اس نے منہ دوسری طرف کر لیا, تھوڑا سا نفرت ہے, مسلمان بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب کھانا آیا, اکرام یہی تو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی خدمت کر لیں آپ کسی کی. کھانے کے دوران کوئی پانی مانگ رہا ہے تو بجائے جگ پکڑانے کے گلاس میں پانی نکال کے پکڑا دو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں جس سے اکرام کا پتہ چلتا ہے. اور یاد رکھو, گلاس میں جھوٹا پانی بچانا نہیں چاہیے. اس زمانے میں صحابہ ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کے دانت صاف ہوتے تھے اور منہ بھی صاف ہوتا تھا. آج مسئلہ یہ, دعوت میں کہیں جاؤ نا تو سب مشترک بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پانی بچا دیتے ہیں گلاس میں. اب اسے کہاں پھینکو؟ اب پھینکنے کی جگہ ہے نہیں, مجبوراً پینا پڑتا ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے, صحابہ تو جھوٹا پیتے تھے, تو مولوی صاحب آپ کیوں نہیں پی رہے, پھینکنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بات یہ کہ صحابہ گٹکا نہیں کھاتے تھے, اور دعوت میں کئی لوگ گٹکے والے بھی, بولو نا بھائی, سگریٹ والے بھی, پان والے بھی, گٹکے والے بھی. ورنہ کم از کم میلے دانت والے تو 99% بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دانت ہی صاف نہیں کرتے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں, میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی. تو میں دعوت میں باتوں میں دانت چیک کر لیتا ہوں سامنے والے کے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جھوٹا پینے کا نہیں ہے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پینے کا نہیں ہے. تو جھوٹا پینا جائز ہے, بلکہ باعث برکت ہے مسلمان, اس سے محبت بڑھتی ہے, بشرطے کے سامنے والے کے دانت صاف ہو, گٹکا نہ کھاتا ہو, سگریٹ نہ پیتا ہو, ورنہ وہ اس میں ہیگ آ جاتی ہے. اس لیے اس زمانے میں نہ اپنا جھوٹا کسی کو خود سے پلائیں اور نہ کسی کا پئیں. پانی پینا ہو پورا گلاس پی کے رکھ دیں, ختم کر دیں, تاکہ وہ پینے میں کسی کو کراہت نہ آئے. سمجھ رہے بات کو؟ ساری چیزیں ویسی ہوں تو پھر ویسا معاشرہ بنے گا نا, آدھی وہاں کی آدھی یہاں کی, ایسا نہیں چلتا. تو میں یہ کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں, وہ عربی کا واقعہ سنا رہا تھا. اور اس طرح سے جو ہے نا اس کا اکرام. اب وہ ایئر ہوسٹس کچھ بھی لے کے آ رہی ہے, چائے کا پوچھ رہی ہے تو یہ اس کو بھی پوچھ رہے ہیں, تھوڑی سی ٹافی وافی نکال کے دے دی. تھوڑی دیر میں وہ انگریز مانوس ہونے لگا آہستہ آہستہ. انسان کے ساتھ جب اکرام اور محبت کا معاملہ کیا جائے تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمائے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ بہترین دوست بن جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, بہترین دوست بن جائے گا اگر اس کی اذیت پہ صبر کرو. تو انہوں نے کیا کیا کہ اکرام کرنا شروع کر دیا, کھلا بھی رہے ہیں, پلا بھی رہے ہیں, پوچھ بھی رہے ہیں. اس کو بڑا حیران کہ بھئی یہ تو دہشت, یہ تو میں سمجھ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گا یہ تھوڑی دیر میں, یا جہاز کو ہائی جیک کر لے گا. اور سب کو یہی داڑھی والوں کا یہی ہے. میں نے ایک دفعہ اپنی بائک ایک جگہ کھڑی کی ہے, تھوڑی دیر کے میں پگڑی بھی پہن کے چلا گیا تھا بازار, تو میں واپس آیا, دکان والے کہا ہٹاؤ بھی جلدی سے ہٹاؤ یہاں سے. میں نے کہا کہہ رہے یار آپ کوئی بم وم نہ رکھا ہو اس میں آپ نے. میں نے کہا میں آپ کو بم والا لگ رہا ہوں؟ کہہ رہے کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی, مولویوں کا کوئی بھروسہ, یہ حالات ہو گئے. تو کہہ دے میں نے جب اکرام کیا تو وہ تھوڑا مانوس ہو گیا اور گپ شپ شروع کر دی.
باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ بھائی آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ عزت کر رہے ہیں میری، اکرام کر رہے ہیں۔ عرب نے حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام کرے۔ پڑوس میں گھر بھی داخل ہے، اور قرآن مجید میں جو ساتھ ہم سفر ہے نا، آپ کے ہم سفر بس میں یا جہاز میں جس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہے، اس کے اکرام کا بھی قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ تھوڑی دیر کا سفر ہے، اس میں عزت کے ساتھ کر لو سفر، اس میں بھی گریبان کھینچ رہا ہو، تو ادھر بیٹھو، تیرے کو یہاں کس نے بٹھایا؟ البتہ اپنی سیٹ پہ کسی کو بیٹھنے دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نہیں بیٹھنے دیتا اپنی سیٹ پہ کسی کو جو بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ جو بھکاری پن ہے نا اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اس چکر میں کسی کی سیٹ پہ بیٹھیں گے ہم، باقاعدہ اسی نیت سے بسوں میں سوار ہوتے ہیں، تو وہ ایک اگر ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے نا تو یہ تو ایسے ہی سفر کرتے رہیں گے۔ لیکن اکرام الگ چیز ہے، جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے ہوائی جہاز میں ہو، چاہے بس میں ہو، چاہے WI11 میں ہو، کہیں بھی ہو۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ساتھ والے کا اکرام کرے۔ وہ حیران، کیونکہ اس کو تو یہی سنا ہوا ہے کہ نبی نے یہ فرمایا جس کافر کو دیکھو جان سے مار دو، ان کو یہ سکھایا گیا ہے، ان کو یہ بتایا قرآن میں ہے کہ جو کافر جان نظر آئے بم سے اڑا دو، حالانکہ ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ میدان جہاد کے احکام الگ ہوتے ہیں، ہم الحمدللہ میدان جہاد میں بزدل نہیں ہے، کاٹ کے کھانے والے لوگ ہیں، میدان میں نہیں، کیونکہ لڑو گے تو ماریں گے پھر ہم، بزدلی عیب ہے۔ اور عام حالات میں مسلمان نرم دل ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھی بھیجا کرتے تھے۔ یہودی کا بچہ بیمار ہوا موت کی حالت میں، یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے ہیں، بیمار پرسی کے لیے گئے ہیں، خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ جب پہنچے تو دیکھا بھائی اس کی تو حالت نزاع مرنے والا ہے، تو اب اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے کہ موت سے پہلے اس کو توبہ کرا دو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تعزیت کے لیے گئے تھے، لیکن جب دیکھا یہ تو نزع کی حالت میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ تانا نہ دے کے موت کے وقت موت کے ڈر سے میرے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے، تو یہودی عقل مند تھا، اس نے کہا کہ اطیع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی بات مان لے۔ خود کلمہ نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ اکرام ہے، اکرام دیکھ رہا ہے کہ چل کے آئے میرے بیٹے کی تعزیت نہیں سوری عیادت کے لیے، تو اکرام کا اثر ہوتا ہے نا، اکرام کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھ رہا ہے کہ بھئی عیادت اتنے بڑی شخصیت ہیں، میں ان کو نبی نہیں مانتا مگر آئے کس کے لیے؟ بیمار پرسی کے لیے میرے بچے کی، اس اخلاق سے اثر ہوتا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، وہ بچے نے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی نجا بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے، میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو جب یہودی کی بیمار پرسی کا حکم ہے تو مسلمان کی بیمار پرسی تو اس سے زیادہ ہے۔ خیر خیریت معلوم کر لے انسان کہ بھئی کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے۔ تو جلدی سے واقعہ مکمل کروں تو انہوں نے یہ حدیث سنائی، وہ انگریز بڑا حیران کہ ہم تو اس کچھ اور سنتے تھے، یہ تو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ تو اس انگریز نے پوچھا اور تمہارے نبی نے تمہیں کن کن باتوں کی تعلیم دی ہے؟ اس عرب نے بتایا کہ ہمیں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، بوڑھے والدین کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا تھا، ٹیک آف کر رہا تھا، تو اس کے دل میں اسلام کی دشمنی اور میری دشمنی، لیکن جب جہاز لینڈ کرنے لگا تو لینڈ کرنے سے پہلے یہ اسلام قبول کر چکا تھا، یہ انگریز جو تھا۔ یہ کس بنیاد پہ میرے بھائی؟ انسان کا اکرام۔
تو ہم نمازی بھائیوں کو، جن میں میں خود بھی داخل ہوں، ابھی تو غصہ نہیں آ رہا نا مجھے، اس لیے سب کا اکرام بکرام کر رہا ہوں، اگر غصہ آ گیا کسی بات پہ تو ہم سب ایک ہی جیسے ہیں بھائی. پھر اصل تو ہے غصے میں کنٹرول کرنا اپنے آپ کو، غصے میں کنٹرول کرنا. غصے میں تو دل چاہتا ہے گردن دبا کے مار دو اس کو جان سے. میرا بھی یہی دل چاہتا ہے، سب کا یہی چاہتا ہے، کیونکہ سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور سب بڑی بات ہے نمازی ہیں. اب تو الحمدللہ میں نے حج بھی کر لیا پچھلے سال، تو اب تو اور زیادہ غصہ آنے لگا ہے. تو بھائی اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان کے اکرام کو فروغ دینے کی. شادیوں میں کھانے میں جب بیٹھے آرام سے بیٹھ جائیں، بھائی تو پہلے کھا لے، کوئی بات نہیں 4 بوٹیاں زیادہ کھا لے گا، میں آخر میں سادہ چاول پہ گزارا کروں گا، عزت کے ساتھ 2 نوالے کھا لوں گا. اس بے عزتی سے بہتر ہیں جس میں انسان کا ضمیر اسے ملامت. تو ہر موقع پر اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چونکہ حاجی صاحب ہیں تو بجائے اس کے کہ زیادہ اکرام ہو اور نمازی آدمی اور توہین کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ ہیں ہی مکہ اور مدینہ کے، اگر آپ کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے نا مکہ اور مدینہ کی، پھر تو آپ اور بھی زیادہ اکرام کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں سعودی عرب میں لائن میں کھڑا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے اور مجھے پیچھے دھکا دیا اور میری جگہ پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے انا سعودی، میں سعودی ہوں. چونکہ وہ مکہ اور مدینہ کے ہیں لہذا ان کو اجازت ہے کہ وہ کوئی اگر لائن میں کھڑا ہے تو اس کو پیچھے دھکے دے کے دھکیل دیں پیچھے اور اس کی جگہ آ کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ کے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنا مقدس مقام سے تعلق رکھتا ہے، جس کا مکہ مدینہ سے تعلق ہے یا مسجد سے تعلق ہے، تو ماشاءاللہ اتنا ہی اس میں حساب کتاب جو ہے ذرا خراب ہونے لگتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ سعودی عرب جا کے مرتد ہو جاتے ہیں. میں خود گیا بھی وہاں دیکھا کہ ایک پٹھان نے مجھے کہا مجھے عربی زبان سے نفرت ہے. میں نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ جملہ کفریہ ہے. عربی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، صحابہ کی زبان ہے. اس کو نفرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں کے جن کے پاس یہاں کی قومیت ہے، یہ شخص مکہ میں تھا، یہ پٹھان مکہ میں حرم کے قریب بات کیا کر رہا ہے کہ مجھے عربی زبان سے نفرت. کیوں؟ اس لیے کہ عربوں نے اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی، بہت زیادہ بدتمیزی اور بدسلوکی کی تھی، صرف سعودی ہونے کی بنیاد پر. تو یاد رکھو سارے سعودی ایسے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں وہاں پہ، لیکن یہ جو اس قسم کے سعودی ہیں نا، جن کو سعودی آنا سعودی آنا عربی، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی قوم پرستی ہے جو ان کے حکمرانوں نے ان میں ڈالی ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس میں حضرت سلمان فارسی کو فوج کا امیر بنایا، کمانڈر بنایا. حدیث میں ہے کہ سلمان فارسی جب فارس پہ ایران پہ سے لڑنے کے لیے گئے ہیں، ایران سے لڑنے کے لیے، تو فرمایا کہ یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی. کیسے عجیب الفاظ ہیں. اے میری قوم کے لوگوں، اے فارسیوں، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں، لیکن دیکھو کہ عرب وہ میری فرما برداری کر رہے ہیں، میری اطاعت کر رہے ہیں. عرب ہو کے کمانڈر کس کو بنایا انہوں نے؟ فارسی بان کو، جو پرشین فارسی بولنے والا. تمہاری قوم کا آدمی، مگر مجھے عزت کہاں ملی ہے؟ عربوں میں. نہیں آ رہی بات؟ ہوں تمہاری قوم کا، مگر مجھے پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ صحابہ عرب. حالانکہ وہ قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے. یہ صرف سعودی ہیں، نہ قریشی نہ ہاشمی، صرف نیشنلٹی ملی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن نیشنلٹی مل گئی تو اب پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. جن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ سعودی ہونے کی بنیاد پر مجھے پیچھے دھکیل دیا، کہتے میں جرمنی گیا، وہاں ایسی حرکت نہیں ہوتی. وہاں جرمنی کی جو نیشنلٹی ہے جس کے پاس، وہ اکرام کرتا ہے، سر پلیز پہلے آپ. سمجھ رہے بات کو؟ تو جب یہ تضاد نظر آتا ہے نا ایک کمزور ایمان والے شخص کو، تو وہ پھر کیا کہتا ہے کہ ان کا دین صحیح ہے اور عربوں کا دین باطل ہے، معاذ اللہ. تو یاد رکھو یہ دین عربوں کا نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے. اور ایک اور بات، یہ جو فلسطین کی لڑائی ہے، فلسطین کی لڑائی، یہ عرب اسرائیل کی جنگ نہیں ہے. یہ کس کی جنگ ہے؟ مسلمان اور اسرائیل کی جنگ ہے. یہ
لیکن سعودی عرب کے جتنے حکمران ہیں وہ اس کو عرب اسرائیل جنگ کہتے ہیں. یہ یاد رکھو ایک سازش ہے, سازش. ان کو پتا ہے کہ اس کو عرب کی جنگ قرار دیں گے تو یہ قومیت کی جنگ ہو جائے گی. نہیں یاری بات سمجھو, میرا خیال ہے یہ پھر کون سی جنگ ہو جائے گی؟ قوم پرستی کی, کیونکہ عرب ایک قوم ہے اور اسرائیل ایک قوم ہے. تو عرب اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ ایک قوم کی دوسری قوم سے جنگ. تو جب عربوں کی جنگ ہے تو اس میں پاکستانیوں کا کیا, مہاجر پٹھان پنجابی کا کیا واسطہ بھائی اس میں؟ لیکن جو فلسطین کے جو مجاہدین ہیں جو لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے, یہ مسلمان کی اور یہودی کی لڑائی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو میرے بھائی؟ جب عراق میں بمباری ہوئی ہے نا, اتحادیوں نے مل کے عراق کے خلاف بم برسائے ہیں, تو میں نے خود عرب حکمرانوں کا بیان اس وقت ریڈیو میں سنا تھا کہ یہ عربوں کے خلاف امریکہ کی لڑائی ہے جو عراق تک محدود رہنی چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور عرب ملک پہ امریکہ حملہ نہ کرے. کتنی بدبختی کی بات ہے, جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو یہ امریکہ کی عرب کے خلاف نہیں بلکہ کس کے خلاف ہے؟ اسلام کے خلاف ہے. اگر عرب حکمران یہ کہتے کہ یہ کسی اور اسلامی کنٹری پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, کسی اور اول تو عراق پہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا, عراق بھی تو مسلمان ملک ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اپنے ایمان سے دستبردار نہ ہوں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور عربوں کے امتیازی سلوک کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی چند لوگ ہیں, ورنہ سعودی عرب میں الحمدللہ اچھے عرب بھی بہت ہیں, ایسے ہم نے دیکھے اکرام کرنے والے, عزت دینے والے دوسرے کو. تو یہ چونکہ عرب ممالک میں جو لوگ جاتے ہیں, جو یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں نا, میرے پاس فون آتے ہیں کہ ہم سعودی عرب جا رہے ہیں جاب کے لیے, تو بسا اوقات میں منع کر دیتا ہوں کہ تم اچھے بھلے رہ رہے ہو, عزت کے ساتھ کما رہے ہو, وہاں جاؤ گے تو کلچر کا جب فرق دیکھو گے نا کہ امریکہ میں تو عزت ہو رہی تھی اور سعودی عرب میں سعودی ٹھڈے مار مار کے بھگا رہے ہیں, تو پھر فوراً کس سے نفرت ہوتی ہے؟ عربوں سے نہیں بلکہ اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے. تو کمزور ایمان والوں کو میں کہتا ہوں ادھر ہی رہو. میں نے دیکھا ہے وہاں مکہ میں لوگوں کو دیکھا ہے عربی زبان کو برا بلا کہہ رہے ہیں, تو یہ بری بات ہوتی ہے. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عرب کا کلچر ہے, یہ اسلام کا نہیں ہے, اسلام میں برابر ہے, حساب کتاب ایسا نہیں ہے. میں نے بتایا ایک مثال دی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس کے تھے مگر نبی نے کمانڈر بنایا ان کو. حضرت زید ابن حارثہ بھی عربی نہیں تھے, غلام تھے, پکڑ کے لایا گیا تھا ان کو کہیں باہر سے. زید ابن حارثہ کو نبی نے کمانڈر بنایا ہے جنگ میں. تو یہ سارا جو ابھی کلچر چل رہا ہے نا, یہ ان لوگوں کا ہے بنایا ہوا, یہ اسلام کا نہیں ہے. اس لیے اسلام کی تعلیمات, ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس لیے مدد نہیں کرتے کہ وہ عربی ہیں, بلکہ اس لیے کہ وہ مسلم ہیں. اور سارے المسلمون کالجسد الواحد, سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, عربی ہو, بلوچی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, جو بھی ہو. یہ قوم پرستی کی لعنت تو غیر مسلموں کی لگائی ہوئی ہے, ہماری نہیں ہے یہ. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.